کیا ہسٹوریکلی وہ ویلڈ بات ہے؟ کیا ہم ایسے شواہد اور وہ ٹریسز اور وہ ملتے ہیں اور ڈاکومنٹس ایسے ملتے ہیں، ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں نہیں میر خاندان کے چترال میں بھی ہے اور بدخشان میں بھی اور ہے بھی، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو لنک کر اسی طرح رونو اور رانا شاعر مشرق جس بہت کم ایسی شخصیات کو جس طرح ان کی اپنی شاعری ہے کہ وہ پھر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے چمن میں، ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تو وہ ایک احساس شخصیت تھے، تو ان کا فلسفی کے حوالے سے ابھی بھی ویلڈ ہیں، کیونکہ ان کا زور یہ تھا کہ کیپٹلزم یا جو سرمایہ دارہ نظام اور اس طرف سے اشتراکیت کمیونزم کا جو تھا ان کا اتنا بغور مطالعہ انہوں نے کیا ہوا تھا، کیونکہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کرنے کے حوالے سے اور حکیم ہونے کے حوالے سے ان کا نبض پر، حالات کے نبض پر اور حوادث زمانہ پر ان کا نبض پر ان کی گرپ بڑی مضبوط ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں، ہوں شبیر میر۔ ناظرین، میرا آج کے پروگرام ایک علمی شخصیت ہیں، درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں، کالم نگار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں بھی آئے ہیں، گلگت بلتستان چترال تاریخ کے اوپر ان کی ایک ریسرچ بھی ہے۔ کریم خان ان کا نام ہے، اور آج انہی چیزوں کے اوپر ہم بات بھی کریں گے، ان کے جو کام ہے، ریسرچ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کریم صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا آپ کی ریسرچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو گلگت بلتستان چترال کی تاریخ کے اوپر ریسرچ کی ہے، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ تو ریسرچ کے حوالے سے یہ ہے کہ مختلف مورخین نے، ہسٹورینز ہیو کرونیکلڈ دیئر اون وے about the history of گلگت بلتستان اینڈ چترال۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کس نسل کے یا جو مثلا ہمارے حکمران رہے ہیں، جو راجے رہے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ گلگت کی تھی، تو اس میں اور دوسرے جو علاقوں کے مثلا وہ کچھ تو زیادہ تر باج گزار تھے، تو وہ ویسال تھے، وہ فیف ہولڈرز تھے، تو مثلا گلگت سے ہنزا نگر ایک مثال ہے، اور چترال اور گلگت کا تو بہت ہی رشتہ تھا، ایک ہی حصہ تھے، بعد میں پھر وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں الگ ہو گئے، یونٹس میں، تو انتظامی اکائیوں میں، تو اس کا لنک بھی نکالنا، پھر کون سے حکمران خاندان کا کہاں سے لنک، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ شیری بدت جو تھے وہ آخری سین حکمرانوں کی آخری وہ چشم و چراغ تھے، ان سے پہلے کافی اور حکمران رہے ہیں، اور ان کا لنک نکال تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آذر جمشید کی یعنی جو تھے ایران سے جو وارد ہوئے تھے شہزادہ، تو کچھ اور بھائی شہزادوں کے ساتھ، پھر ان کے لنکس یہ ہے کہ محدود ایک مخصوص کسی مثلا ہنزا نگر کی حد تک نہیں، گلگت تک نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ان کی نسل سے چترال تک بھی حکمرانی کی کا تسلسل جاری رہا گلگت میں، اور سوائے بلتستان میں کچھ یعنی تاریخی حوالوں سے تھوڑا سا مختلف رہا، پھر تقریباً گلگت بلتستان میں، تو ان کو لنکس کو، ہسٹوریکل روٹس کو ہم یعنی وہ کرتے ہیں، اینسیسٹرز کو اینسیسٹری ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو کس طرح ڈاکومنٹس آپ ریسرچ میں، ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو آپ نکالتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، یا کیا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح وہ یہ ریسرچ کا ایک تو وہ میتھڈولوجی؟ پھر آپ کو مطلب ماخذ سورسز پر، وہ بنیادی ماخذ، پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز، پھر ثانوی ماخذ، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان کو وہ خواہ آپ کو کوئی مخطوطات میں ملے، مینوسکرپٹس میں ملیں یا قلمی نسخوں میں ملیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، پھر سرکاری ریکارڈ سے آپ اس کا وہ ٹیلی کر کے ویریفائی کر کے پھر بکس، کتابیں، اور کتابوں میں پھر مورخین میں پھر اورینٹل جو مستشرقین ہیں باہر سے اور جو انگریز حکمران ہیں، ان کو ویسے تھوڑا سا بہت بعض علمی اور انٹلیکچول دانشور طبقہ تھوڑا وہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے حکمرانی کے سلسلے میں آئے تھے، وہ انہوں نے تاریخ کم رقم کی ہے اور زیادہ وہ اپنے گرینڈ گیم کا استاد تھا، لیکن انہیں بڑا احسان ان کا بھی ہے، تو ان کو لنک کرتے ہوئے پھر مقامی جو مورخین اور علماء ہیں اور ان کے کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استفادہ۔
تو ابھی تک کتنا کام ہوا ہے آپ کی اس ریسرچ؟ کافی کوئی مطلب ان پروسیس آف ڈاکومنٹیشن. پھر کیونکہ وہ ایک جلد اجلاس میں اگر کوئی کام سامنے لاتے ہیں منظر عام پر عوام کے، تو وہ اس میں اگر کچھ نقائص ہیں تو پھر تھوڑا انتظار کرنا بہتر. صحیح. مطلب اگر ہم رفلی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی اس کو آپ پبلش کریں گے آئندہ 1 2 4 سال، کتنا کوئی ٹائم لگے گا؟ کوئی زیادہ سے 1.5 2 سال. 1 2 سال میں. کیونکہ وہ اب مثلا گلگت میں کچھ پھر وہی اگر آپ کی بات سے متعلقہ سے جواب ہے تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ مثلا رانو کی بات ہے تو کیا لنک ہے اور میر صاحبان کے خاندان آپ کا میرے خیال میں، تو کیا ہسٹوریکلی وہ ویلڈ بات ہے؟ کیا ہم ایسے شواہد اور وہ ٹریسز اور وہ ملتے ہیں اور ڈاکومنٹس ایسے ملتے ہیں، ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں نہیں میر خاندان چترال میں بھی ہے اور بدخشان میں بھی اور ہے بھی، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو لنک کا اسی طرح رونو اور راناز اور یہ جو بدخشان چترال گلگت کشمیر سے لنک کرانا میں تھوڑا ٹائم. سب سے بڑا کیا ہرڈل آپ فیل کرتے ہیں اس ریسرچ کے دوران؟ جو ہماری اب سورس ریسرچ کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، تو ڈاکومنٹیشن تو ہمارے پاس بہت کم ہے، چاہے وہ انگریز نے کی ہے، چاہے کسی اور نے کی ہے، چاہے لوکلز نے کی ہے. تو اس ہرڈل کیا چیز آپ کو فیل ہوتی ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلب اس زمانے میں مثلا انگریزوں کی وہ مستشرقین کی لے لیں، اورینٹلسٹس کی لے لیں، خاص طور پر یوروپینز کی لے لیں. اب وہ اپنے حکومت کے وہ امپائر کو وسعت دینے کے لیے وہ پھر ہیجمونک وہ مشنز بھی تھے. اس دوران میں انہوں نے ریفرنسز کے ساتھ اتنا ریسرچ کا کام نہیں کیا جتنا کیا بھی، لیکن زیادہ تر حصہ ان کا یہ تھا کہ ٹریولاگ، سفر نامے، ڈائریز اور گیزٹس وہ ملتے ہیں. اس میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ہم یہ کہیں کہ کون سا آتھینٹک ہے. ذرا ڈیپر ریسرچ کریں. ٹھیک، صحیح. تھوڑا سا دوسری طرف بھی آتے ہیں کریم صاحب. آپ خود کلچر کے حوالے سے، تاریخ کے ساتھ ساتھ کلچر کے بھی آپ اسٹوڈنٹ اگر میں کہوں رہے ہیں. آپ کے کالمز بھی ہیں، ٹی وی پروگرامز بھی ہیں، مفکر بھی ہیں آپ ایک. تو علامہ اقبال کے حوالے سے اس زمانہ، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، کیا اس وقت علامہ اقبال کی جو باتیں تھیں، جو فلسفہ تھا، وہ آج امپلیمنٹ جس طرح ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم وقت میں کم الفاظ میں اکانومی آف ورڈز کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ تو کوئی شک نہیں کہ حکیم الامت ہے، شاعر مشرق بھی تھے. حکیم الامت ہم مسلمانوں کے لیے تھے. بالکل ٹھیک بات. اور شاعر مشرق بہت کم ایسی شخصیات کو جس طرح ان کی اپنی شاعری ہے کہ وہ پھر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، چمن میں ہوتا ہے، چمن میں جی دور پیدا. تو وہ ایک احساس شخصیت تھے. تو ان کا فلسفی کے حوالے سے ابھی بھی ویلڈ ہیں، کیونکہ ان کا زور یہ تھا کہ کیپٹلزم یا جو سرمایہ دارہ نظام اور اس طرف سے اشتراکیت کمیونزم کا جو تھا، ان کا اتنا بغور مطالعہ انہوں نے کیا ہوا تھا. کیونکہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کرنے کے حوالے سے اور حکیم ہونے کے حوالے سے ان کا نبض پر، حالات کے نبض پر اور حوادث زمانہ پر ان کا نبض پر ان کی گرپ بڑی مضبوط. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مثلا جہاں پر تعریف کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے کچھ لیفٹ لیننگ دانشور حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اقبال کو وہ محدود کرتے مولویوں تک اور وہ اسلام تک، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پر انہوں نے تنقید بھی کی، کرٹیک بھی کی. کرٹیسم ہم جیسے وہ مطلب بازاری اور سیاستدان اور کرتے ہیں، وہ تو کرٹیک کرتے ہیں. تو کرٹیک اس طرح کی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شعر میں فارسی میں وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح ہے بے صلیب، وہ جو کہتے ہیں نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. کارل مارکس بڑی احساس شخصیت تھی، لیکن ان کا یہ تھا کہ جدلیت پر غیر ضروری زور کی وجہ سے اور منکر خدا قسم کی وہ ان کا وہ تھوڑا سا وہ ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منشور ان کا جب کمیونسٹ مینیفیسٹو میں بھی ابھی بھی، اور ان کے جو پیروکار ہیں ابھی بھی وہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا عملی طور پر وہی مظاہرہ کر رہے ہوتا. حالانکہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے 5 خصائص میں کمیونزم کی، سوشلزم کی. تو ان پر ان کی نظر بہت گہری تھی، ناقدانہ نظر تھی، تنقیدی اور وہ جو
عام ان کی طرح نہیں تھی. تو ان پر مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نہیں مسلمانوں امت محمدی آپ یہ کوشش کریں کہ دونوں سے بچے رہیں, کیونکہ ایک ایکسٹریم پر ایک ہے تو ایکسٹریم اچھی بات نہیں ہے. تو دونوں بیچ کا راستہ وہ کہتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, یہ اپنا مولانا صاحب نہیں, محترم مولانا صاحب کی بات نہیں, ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا وایا میڈیا اسلام کے لیے کہ بیچ کا راستہ تو پھر اللہ کے کلام میں بھی ہے. تو علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ایکسٹریم سے بھی بچے رہیں اور اس یعنی شدت پسندی سے اور انتہا پسندی سے, ایک میں کیپٹل اور غریب کا گلہ دبا کر اس کا پیٹ کا کہ آپ اپنے آپ کو کھلا دیں اور اپنے پھر اسی طرح پھر امپیریلزم اور وہ سامراجی نظام قائم کریں, وہ بھی بہتر نہیں ہے. ادھر سے یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں. تو یہ سرخ داڑھی کے ساتھ یہ بھی مولوی ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھایا. پھر انہوں نے بہت ہی زیادہ یعنی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا, طبیعت کا فساد ان کی شاعری ہے, کلام ہے. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. تو وہ مطلب یعنی اس سے بھی بچے رہیں, اس سے بھی بچے رہیں. تو بہت انتہائی گہری فلسفے کی روح سے. صحیح. تو ویسے اگر ہم سرسری طور پہ اگر میں کہوں جو کہ آپ میری کوریکشن کریں, آج کی جو ہمارے لیفٹ کے بھائی ہیں یا جو ساتھی ہیں جو ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کو ہم صحیح مانیں گے, یا وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح علامہ اقبال نے کنسیو کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. تو کوئی بیلنس رکھ پائے ہیں آج کے دور کے ہمارے جی بی کے لیفٹ کی لینینسی رکھنے والے لوگ کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی شخصیت اور پارٹی اور اس پر وہ نہیں ہو. علمی اور کرٹیک ہر ایک کا فرق ہے, اور ظاہر ہے کوئی ہماری بھی وابستگی رہی ہوگی اور اس کا اسٹڈی کر کے اس کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر میں ذاتی طور پر ممکن ہے نا چیز کا خیال غلط ہو. تو یہ ہے کہ اب چونکہ 1917 کا جو انقلاب تھا, اس کے بعد اسی زمانے کے جو یورپین بہت بڑے اسکالرز اور علماء اور زعماء تھے, ان کی تنقید کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. پھر علامہ اقبال اپنے کلام اور اپنی حکمت انگیز اور وہ حکمت آگین جو ان کا فلسفہ تھا اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. پھر یہاں پاکستان میں آ کے بہت بڑی شخصیات نے ان پر بھی تنقید کی ہے, جس میں ڈاکٹر ایس اے رحمان جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور اس طرح کی بڑی قد کاٹ کی بڑی شخصیات نے تنقید کی ہے. اور اے کے بروی صاحب جو خود فلاسفرز تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کی تحریرات اور تقریرات میں یہ ملتا ہے کہ یہاں کے جو ہر ملک میں تقریباً انہیں کمیونزم, سوشلزم اور لیفٹ کی پالیٹکس کو اس تناظر میں عملی طور پر اس تناظر میں لیتے ہیں جو 70 کے 60 کے اشرے میں. حالانکہ 70 کے بعد اس میں بہت بڑی ایک بنیادی تبدیلی آئی. تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جو افتادگان خاک یعنی مطلب یعنی ورکر طبقہ ہے, جو یعنی کام کرنے والا مزدور طبقہ ہے اور کسان طبقہ ہے, اس کو پرولٹیریٹ کہتے ہیں فرینچ ٹرمنالوجی میں, اور جو سرمایہ اس کو برجوازی کہتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آمریت کے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کے بجائے پھر ان خود یہ جو اشتراکی وہ دانشور تھے, انہوں نے 5 چیزوں میں تبدیلی کی. انہوں نے کہا کہ آمریت جو مزدور طبقہ کسان طبقہ ہے, ان کی آمریت ممکن نہیں ہے عملی طور پر, اور کیونکہ خود اسٹالن اور لینن خود مجبور تھے کہ وہ دوبارہ ایسی اصلاحات کریں کہ ذاتی جائیداد کی تھوڑی سی اجازت چین میں دے دی. صرف ان کا جھنڈا اور ان کی پارٹی کا نام کمیونسٹ ہے, اور عملی طور پر بہت ہی کچھ ماڈل ہے, یہی تبدیل. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ماڈل وہی رکھتے ہیں, اور ایک یہ عذاب یہ ہے کہ یہ استمزرفی یہ ہے کہ وہ منکر خدا کچھ وہ ہے. اور ان کے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو خواہ ملحد ہو, خواہ آپ کے اوپر فتویٰ لگے, اس کو بھرپور اس کا پرچار کریں. تو یہ عملی رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. کریم صاحب, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس محدود ہے, میں چاہوں گا کہ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کچھ شعر و شاعری بھی آپ نے کی ہے, ہسٹری کے اوپر آپ کی نظر ہے, ریسرچ ہے, پڑھتے ہیں آپ, تو شعر و شاعری بھی کی ہے آپ نے خود؟ ایک 2 قسم کی ہے, ایک انگلش میں انگریزی میں. اس پر میری یہ کوشش کی, کیونکہ میں نے ابھی گزارش کی آپ نے بلکہ تعارف کروایا مہربانی کر کے, کہ اس میں NTV کے ذریعے سے میں نے دا کرنٹ امیج آف اسلام ان دا ویسٹ, تو اس
کے بعد پھر ایک نظم ترتیب دی کہ یہی اقبال والی اچھا چیز کہ آپ لوگ بھی تو اس تاریکی کے دور میں آپ لوگ بھی تو جاہل تھے، ہم لوگ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ آپسی اختلافات نے آگے بڑھنے نہیں دیا یا خود ہم تو اس حوالے سے کیا اچھا رائٹ. اور دوسرا سے یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت اچھے مقرر بھی تھے، تو کون سا کمپٹیشن تھا جو آپ نے پاکستان لیول پہ یا آپ نے جیتا تھا یا جیتنے کے قریب آئے تھے؟ جی اور کس زمانے کی بات ہے؟ شکریہ. تو یہ ایک تھا سلور گولڈن جوبلی نیشنل اسپیڈ کمپٹیشن کے نام سے ٹائٹل تھا. اوکے. تو اس میں پھر سندھ حیدرآباد تک جانے کا موقع ملا تھا اللہ کے فضل سے. تو اس میں پھر جیتنے کے بعد پھر ٹائی ہوا، جیسے ہاکی، فٹ بال، والی بال میں دو ٹیمیں مقابلے. کس سن کی بات ہوگی؟ یہ 2008 کی بات، 2008 کی بات. 7 میں جانے کے بعد پھر وہ کچھ حالات کی وجہ سے پھر 8 میں دوبارہ پھر دوبارہ ایک دفعہ یونیورسٹی لیول پر 2 بار 2 سال مسلسل پھر ونر رہا اس بیچ میں کی دعا سے. تو یہ اور آپ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا؟ اس میں کیا، پھر ذرا دلچسپی بھی تھی تو تھوڑا شوق بھی تھا، تو اس میں پھر ابھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تو کوشش ہے. ایم فل کے لیے بہت شکریہ کریم صاحب، پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ. آپ کا وقت لے لیا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.